الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، دین نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دا. جڑے کام وچ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع او دین ہے، اور جڑے کام وچ اتباع نہ ہوئے او ظاہری طور دے جتنا سونا ہوئے او دین نہیں تھی سکدا. ہی واسطے سارے بہت بڑے بزرگ گزرن علامہ توسوی صاحب او فرمینے ان لوگو دین اوہ اسی جن دے اوتے میرے پاک محمد دی مہر لگی کھڑی سی صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں 5000 دا نوٹ ہوئے تے ہوئے نقلی، ان دی 100 روپے دی بھی کوئی وقت نہیں، کہیں کو دے آکو 100 روپے دی شاید نہیں دے سکدا. اگر اصلی ہوئے ڈار پہ ہومن والی کوئی چیز مل پوسی، کیونکہ اندر تے پاکستان دی مہر لگی کھڑی ہوئے. عمل دے سونا عمل ہوئے لیکن پاک پیغمبر دی مہر نہ ہوئے اور ٹکے دائی عمل کوئی نہیں ہوئے. چھوٹا عمل سونے محبوب دی مہر لگی کھڑی ہوئے، رب دے ہوں عمل دی وجہ تو تے کو جنت داخل کر چھوڑے. ہی مستے دین اوے جن تے میرے پاک پیغمبر دی مہر ہے. دین اوے جڑا مدینہ منورہ گھن ونجے، مکہ مکرمہ گھن ونجے، اتو سیدھا جنت گھن ونجے. یہ عنوان دے اج میں ایک حدیث تو سنے سا بخاری شریف دی. دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے، اور جڑا کچھ سنو اندے تے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے. ایک صحابی رسول بخاری شریف وچ آندے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کول چل کے آئے، بڑی دور دراز دا سفر کر کے، کیونکہ صحابہ اکرام کو جبلے کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا، کوئی گال پوچھنی ہو گیا تو سیدھا کتھا آنے ہیں؟ مدینہ منورہ. جڑے اتھائی موجود ہیں وہ بھی سیدھا آنے ہیں سورہ نبی دی خدمت ہے، کیونکہ انہاں یہ عقیدہ امت کو سامنا آئی کہ ہر مسئلے دا حل مل دے تو سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی دور دراز دا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچا، سونے محبوب دی خدمت آیا. جلے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت آئے تو محبوب دے سامنے عرض کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور دراز دا سفر کر کے آیا، ایک گال پوچھن واسطے تواڈے کول، ایک سوال ہے ان دا جواب پوچھن واسطے، ایک گال ہے ان دا جواب پوچھن دے میں دور دراز دا سفر کر کے آیا تاکہ محبوب کول پوچھاں. ہن صحابی دا سوال سنو. جلے محبوب دی خدمت چاہے محبوب پوچھے بے خیر ہے، وہ کیا سوال ہے، کیا گال ہے، میرے کول پوچھتے ایک جواب لینا. ان صحابیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. یہ سوال ہے، آقا سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور دراز کا سفر ہی فکر غم ہی سوال کر کے آیا، میں کو یہ عمل دساؤ چاہ، یہ کم دساؤ چاہ
کہ میں اندر تے عمل چکراں اندر بعد سیدھا جنت داخل تھی ونجا. یہ فکر ہے. سوال دیکھو اتنا دور دراز کیڑی وجہ تو فکر آخرت کئی وجہ کم پوچھاں سونے محبوب کو لوں اور اندر تے عمل کراں تے سیدھا جنت داخل تھی ونجا. بس میں وہ کم لساؤ اندر تے میں عمل کراں بس. جے ویلے صحابی آنے ان سوال کریں محبوب صحابہ کو توجہ کرویں کہ انہاں سوال سنو تاکہ اے صرف جنت نہ ونجے میں دساواں تسیں سارے عمل کر کے جنت داخل تھی ونجو. سوال کتنا سونا ہے کہ یہ کم دساؤ دلانی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. یہ سوال کو پتہ لگ دے کہ صحابہ کرام دے دل وچ آخرت دی کتنی فکر ہے. جڑا بندہ کوئی سوال کرے اندر سوال کو پتہ چل دے کہ اندر دل وچ آخرت دی فکر اللہ اللہ دے رسول دی محبت ہے یا کوئی نہ. سوال کو پتہ چل دے. آج اساں اپنے سوال دیکھوں کہ ساری کی وجہ سوال ہونے یہ صحابہ دے سوال ہیں. ایک صحابی آئے یہ سوال کیتے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دساؤ یہ کم دساؤ جن تے میں عمل کراں سیدھا جنت داخل تھی وہاں. بیا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات اے دساؤ نجات کیڑے کام میں تاکہ میں او کم کراں میں کو کل قیامت نہیں جہنم کل نجات مل پوے. سوال دیکھو صاحب دے من نجات بھئی حدیث جاندے بیا صحابی آئے آدھے یا رسول اللہ متا الساعۃ اے دساؤ قیامت کیڑی دیوار ہے تے کیویں اسی قیامت اور قیامت نہیں سخت نہیں اسی بچن کا طریقہ کیا ہے. یہ کوئی کم دساؤ تاکہ میں او کم کراں تے قیامت نہیں اللہ دے عذاب کول بچ ونجاں. سوال دیکھو صاحب دے بیا صحابی آئے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی فی الاسلام قولا لا اسال عنہ بعدک. اے میرے پیغمبر میں کوئی اسلام وچ کوئی وجہ کم دساؤ جن تے میں عمل کراں سیدھا جنت چلا ونجاں. بیا صحابی آیا دے یا رسول اللہ ای الناس الی اللہ خیر. اللہ دے بندے دے بہت سارے لیکن اللہ کو کیڑا بندہ سب تو پیارا ہے وہ کیڑا کم کرے دے اللہ کو پیارا بن ونجے. میں کو دساؤ میں وہ کم کراں دے اللہ دے ہاں پیارا بن ونجاں. سوال دیکھو صحابہ کرام دے. بیا صحابی آیا دے یا رسول اللہ ای المسلم خیر. اے حدیث پاک دے کتابوں میں سوال موجود ہیں. ای المسلم خیر اے میرے پیغمبر اے دساؤ مسلمان کیڑا سب تو بہتر ہے تاکہ میں وہ کم کراں دے سب تو اچھا مسلمان بن ونجاں. محبوب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا اگر بہترین مسلمان بننا چاہنے اللہ دے پیغمبر نے نماز نہیں دسائی روزہ نہیں دسایا زکات حج نہیں دسائی. محبوب فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا اللہ دے ہاں سب تو بہترین مسلمان ہوئے جڑا دنیا دے زندگی گزارے لیکن اپنی زبان تے اپنے ہاتھ نال کہیں کو تکلیف نہ دے. آکو سبحان اللہ. بیا صحابی ای المؤمن خیر کہنا مومن سب تو بہتر ہے تاکہ میں عمل کراں دے سب تو بہترین مومن بن ونجاں. محبوب فرمایا المؤمن من امنہ الناس. فرمایا او مومن اللہ دے ہاں سب تو بہترین ہے جڑا دنیا دی زندگی گزارے لیکن کہیں کو تکلیف نہ دے لوگ اون دے بارے امن چومن جلے گزرن تے انہاں کو پتہ ہوئے میں کو تکلیف نہیں دے سکدا میں کو مندہ نہیں کر سکدا میرا مال نہیں کھا سکدا. اے سب تو بہترین مومن ہے. صحابہ کرام دے سوال دیکھو سوال سن کے بندہ حیران تھیندے کہ صحابہ دے دل وچ آخرت دی کتنی فکر ہے اللہ دے رسول دی کتنی محبت ہے. جڑا سوال دے آخرت دے بارے جڑا سوال دے اللہ دی محبت دے بارے جڑا سوال دے رسول اللہ دی محبت دے بارے جڑا سوال پڑھو قیامت دی نجات کیویں ملسی جڑا سوال پڑھو صحابہ کرام دا جنت وچ کیویں داخل تھیسوں جہنم وچ کول کیویں بچوں. اس صحابہ دے سوال ہیں. اج اپنے سوال دیکھو دساؤ میں اپنی بہن نال نہیں بولیندا بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے کرنا ٹھیک ہے یعنی یہ سارے سوال ہیں. میں اپنے پیو نال بولنا نہیں چاہتا اپنے پیو دی شکل دیکھنا نہیں چاہتا کیا شریعت وچ جائز ہے. یہ سارے سوال ہیں. میرے بھران نال لڑائی ہے میں کئی کہیں نہیں بولا کیا نہیں بولن دی میرے کو جو شوق ہی کیا نہیں اور بولن کا دل ہی کیا نہیں. یہ سارے سوال ہیں. مولوی صاحب دساؤ ٹھیک ہے یہ سارے سوال ہیں. میں براد حق قاضی کراں بس ڈٹا کراں یہ سارے سوال ہیں. کیا ٹھیک ہے پیو پوچھنا دے پتر پوچھنا دے. ایک بندے سوال کیتے ہوں کہ میرے دل آتے میں اپنے پیو کو گھروں کاٹ چھوڑا. یہ سارے سوال ہیں. جی بوڑھا پیو ہے میں گھروں کاٹ چھوڑا میرے دل آتے میں شکل ہی نہ دیکھا. یہ سارے سوال ہیں. ایسے سود کا کم کرنا جائز ہے یا ناجائز. آج ایک بندہ ہے میرے کو آج سوال کیتے ایسے ایک بندے میں کو آ کے میں کاروباری بندہ 5 لاکھ میں کو دے چاہ ہر مہینے 15,000 20,000 میں تک لکھ رکھتا میں ایک جائز ہے. یہ سارے سوال ہیں. سود کا سوال کہ سود کا پیسہ گننا جائز ہے. کوئی ہمیں جواب دے صحیح حالات خراب ہے جوا کھیلنا جائز ہے. یہ سارے سوال ہیں. جڑا سوال دیکھو گندا پلندہ پلیت بدبودار دنیا دی طلب جہنم دا ایندھن بنا لے. یہ سارے سوال ہیں. صحابہ کرام دے دل دی آخرت دی فکر دیکھو نبی دے یار جڑے سوال کرن اے سوال کرن کہ محبوب دساؤ آخرت تے نجات کیویں تھی پوسی کہ یہ پوچھنا ہے مولوی صاحب دساؤ نماز پڑھنی کیویں ان اندر میں جو پڑھدا ہوں ٹھیک ہے یا کہنا
مولوی صاحب خشوع کے کو دن خضوع کے کو دن میرا آتا یاد سنو کیا کریں آنکھیں میری آتل کرسی سنو میری دعائیں کنو سنو کریں آنکھیں اے دساؤ میرے کو اے فلانا فلانا مال ہے اے میرے گھر جانور ہیں زیور ہیں میرے اتنے پلاٹ ہیں مولوی صاحب دساؤ میرے کو زکات کتنی بن گئی کریں آنکھیں یہ سوال کوئی نہیں سارے سوال جڑے اس نے یہ لڑائی دے یہ لوگوں دے حق کامن دے آپ دے جائیداد دے لڑائی دے سود کامن دے یہ سارے سوال ہیں سارے سوال دے سین کہ نہ سارے دل فکر آخرت رہی ہے نہ اللہ دے رسول دی محبت رہی ہے ہمت سے سوال دے سین کہ دل کتنی فکر ہے دعا کرو اللہ پاک سارے سوال ہی درست کرائے پہلے لوگ سوال یہ کریں میاں بچوں کی میں جہنم میں کی میں نہ ونجو دسو جنت کی میں داخل تھیوں دسو اللہ دے رسول دے محب بن پاؤں دسو محبوب قیامت کل دی میں تیرے نال کی میں اس نام کو دساؤ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب کو تہجد دا وضو کروینے ہیں وضو کر پانی بھرنے ہیں تہجد دا وضو کروینے ہیں ہر رات بار انتظار کر دیں کہ کہلے سونا نبی بہر آوے میں وضو دا پانی پیش کرا تاکہ محبوب میں کوئی جنت دی دعا دے چھوڑا ساری رات کھڑے پانی چاہ کے انتظار کریں سردیاں دی رات ساری رات پتے کہڑے محبوب بہر آوے حتیٰ کہ ایک دفعہ محبوب بہر ہیں پیچھے کھڑے آپ نے سو محبوب کتنے خوش تھی دے اسے محبوب کو وضو کرنے کھڑے اللہ دے محبوب بھی پیارے چاہ گئے پر میں ربیہ ہر رات جاگ دیں چلو آج تو وضو کرنا کریں سا جڑی شاہ منگے میں محمد دیمن کو تیار آپ کو سبحان اللہ صحابہ ہیں جڑی چیز آج میں دیمن کو تیار ہوں تو سا ہوا یا رسول اللہ دعا کرو کوئی بنگلے بن پویں اللہ دے پاک پیغمبر دعا کرو کوئی بینک بیلنس بن پوے اللہ دے نبی دعا کرو کروڑا تے اربا پتی بن ونجو قربان ونجو نبی دے صحابہ تو اللہ دے پیغمبر فرمانے ربیہ بن کعب سردی دی رات ہے ساری رات جاگ دیں اگر گرمی دی رات ہے ساری رات جاگ دیں ہر رات پانی وضو دا بھر کے میں کو وضو کھڑا کرنے اج اللہ پاک نے آکے تیرے یار ربیہ بن کعب دے میں اتنا راضی تھی چکا جیڑی شاید منگسی میں رب دے من کو تیار ہاں ربیہ بن کعب دے ساتھ کیڑی چیز چاہنے قربان ونجو نبی دے صحابہ دے فکر آخرت کتنی ہے اج موقع مل گیا زید اسی کتا آدھے یا رسول اللہ اگر دیونا چاہنے ہو انی اريد مرافقت فی الجنہ اللہ دے پاک پیغمبر میں چاہنا جلے قیامت دڑی ہوئے کوئی کہیں نال کھڑا ہوئے کوئی کہیں نال کھڑا ہوئے ہر دوست اپنے دوست نال کھڑا ہو سی دنیا میں جن نال جاری لئیے ہوں دے نال کھڑا ہو سیں اگر بے نمازی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے پھر قارون تے حمان تے شداد نال کھڑا ہو سیں اگر تو بے ایمان ہے جویانے نال کھڑا ہو سیں اگر شراب کھو رہے تے شرابے نال کھڑا ہو سیں یا رسول اللہ ہر کوئی قیامت کرنی کوئی کہیں دے نال کوئی کہیں دے نال اگر دیونا چاہتے ہو میرا دل لا دے کل قیامت دڑی ہوئے میں ربیہ یار محمد دے قریب کھڑا ہوا میرے محبوب فرمائے اچھا اللہ پاک یار فرمائے تیرا یار جیڑی چیز آسی میں دیمن کو تیار ہاں فرمایا آئنی علا بکثرت السجود میں محمد دعا کرنا اللہ قیامت دنی ہوئے ربیہ بن کعب محمد دے قریب کھڑا ہوئے قربان ونجا صحابی دے کل قیامت دنی ہر بندہ چاہسی کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے قریب آ ونجا جلے قریب تھی مار پوسن فرشتے آسن سوکن دفع ہو جاؤ تاکہ نماز پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں ذکر کرن دا ٹائم کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت دے عمل کرن دا ٹائم کوئی نہیں اج محمد رسول اللہ دے قریب نہیں من سکتے او محمد دے قریب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے قرآن پڑھن دے پابندن حدیث پڑھن دے پابندن نبی دی سنت دے عمل کرنے ہیں جڑے اذان تھی وے نماز دے آنے ہیں فرمایا مسجداں کو آباد کرنے ہیں کل قیامت میں اللہ دے نبی دے قریب سب دے قریب اوے کھڑے ہاں اگر جواری بے ایمان وال قریب ہم یا رسول اللہ میرا دل دے تورے قریب کھڑا ہوا محبوب فرمایا آئینی بکثرت السجود فرمایا نماز نہ چھوڑیں کثرت نہ سجدے کرنا تیرا کام ہے قیامت کرنی میرے قریب کھڑانا رب رحمان دا کام ہے آپ کو سنا اے ہے صحابہ دی سوچ کہ آخرت کی میں بڑھ پوے دنیا دار ساری سوچ سویرے دنیا دار شام کو سمجھے دنیا دار بے سارا بنسی کیا دنیا میں سارے نال کہتی سی میرے بھائیو اے فانی جہان ہے وہ ابدی ہے جتنی دنیا کی سوچ نہیں کرنی چاہیے جتنی آخرت کی سوچ کرنی چاہیے نیمہ سے صاحب یہ ہے سوال کیڑا ہے وہ یاد کرو حدیث جو پہلا سوال صاحب نے کیتے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ اللہ دے پاک پیغمبر میں کو سوال یہ کام دساؤ اگر میں عمل کراں تے سیدھا کدے ونجا جنت ہے ہن میں تیرے کو ایک پوچھدا نقطہ بے پتہ نہیں کتھوں ٹرے دے مدینہ منورہ پہنچے بے اتھے لوگ کہنا بڑے بڑے اتھے علماء حسین پوچھا کہیں کولوں یہ مطلب ہے صحابی نے اے دسایا کہ سب تو پہلے مسئلہ محمد کریم کو پوچھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے کو پوچھنا چاہیے ہاں اگر کہیں عالم دی کہیں بزرگ دی کہیں امام دی گال اللہ دے نبی دے مطابق ہے من کنو رب کعبہ دی قسم ہے اگر اللہ دے نبی دے خلاف ہے کہیں دی گال فرمایا ان دی گال کو دیوار دے مارو عمل کرنے دے سونے نبی دی گال دے عمل کرنے ہمت سے صحابی کتنا ہے تاکہ مسئلہ دین وہ جڑا سونے نبی دی زبان اقدس سے نکلا سی ہمت سے ٹر کے سونے نبی علیہ السلام کو لائے کتاب الاعتصام ہے امام مالک رحمۃ اللہ کوئی بندہ ہے مسئلہ پوچھے سی امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ دے امامن آپ سبحان اللہ مدینہ منورہ دے امامن بادشاہ دی عادت ہوندی ہے کہیں دی بیوی نظر آ ونجے یادو کو مروا چھڑے نا اگر کہیں دی خوبصورت بیوی ہویا یا کو دن طلاق دے زبردستی او بیچارہ
مرن کے ڈر کو طلاق زبردستی دے وہ بادشاہ اپنے کو کچھ نہیں رکھے نہ والوں کو چھوڑ دے نا عادت ہوتی ہے تو زبردستی اگر کہیں کو گن پوائنٹ کے طلاق دی وئی وجے دے وہ بیچارہ ڈر کو دے صحیح تھی یا کوئی نہ امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ میں بیٹھ کے فتویٰ دیتا اگر کہیں کو زبردستی دی وئی وجے اور شودا ڈر کو دسی طلاق نہیں تھی بادشاہ کیا چاہنے ہیں کہ تھی وجے کیسا زبردستی نہیں ہوں تاکہ میرے کو آ وجے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ دے امام ڈٹ کے بیٹھن کے طلاق نہیں ہوندی بادشاہ تک لوگوں نے گال پہنچائی کہ وقت دا امام تھوڑے خلاف ہو گئے امام مالک مدینہ میں نبی دے مسلے دے بیٹھ کے آدھا بیٹے طلاق مکرے دی کوئی نہیں جنہیں کو زبردستی طلاق دی وئی او تے موت دے ڈر کو بیچارہ آ کر دے ہمت تے طلاق کوئی نہیں ہوندی بادشاہ واسطے عورت اور جائز کوئی نہیں وقت بادشاہ دے حکومت مخالف ہو گئی ہے فرمایا سب تو اچھا عالم ہوئے میرے پاک پیغمبر فرمایا مجاہد او سمجھو جڑا کافراں نال میدان جہاد لڑے فرمایا افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر فرمایا سب تو بڑا مجاہد ہوئے جڑا وقت بادشاہ دے سامنے کھڑے تھی کہ حق گال کرے کیونکہ وقت بادشاہ دے سامنے کھڑے تھی کہ حق گال کرنا گویا کہ موت کو آواز دینا ہے یا مدینہ دا امام آئی میرے نبی دے مسلے دا امام آئی جلے حکومت مخالف ہو گئی ہے امام مالک کو گرفتار کر کے منہ کالا کر کے گدے دے بلا کے مدینہ منورہ دے بازاراں وچ پھیلایا ویندا ہے اور آکھا ویندا ہے ہاذا امام وقتنا امام مالک اور لوگوں دیکھو امام مالک دا کیا حال ہے جڑا مدینہ دے مسلے دے کھڑے تھی کہ نمازاں پڑھاوے حق گال کرن دے جرم وچ وقت بادشاہ نے منہ کالا کر کے گدے دے بلا کے مدینہ دے بازاراں وچ گھمائے جلے گدا میرے نبی دے روزہ انور دے سامنے گزریا امام مالک رو کے آدھین اور لوگوں مار نال مسئلہ میں نہیں بدل سکتا میں اپنی موت دے خوف کو مسئلہ نہیں بدل سکتا اگر امام مالک کو من مامنے یا رب دا قرآن گھن کے آؤ یا محمد دا فرمان گھن کے آؤ میں کٹ سکتا مر سکتا اپنی عزت کو میں رول سکتا لیکن میرا فتویٰ اللہ دے قرآن دے نبی دے فرمان دے خلاف نہیں ہو سکتا امام مالک کوڑے ودے کھانے دے امام مالک دا منہ کالا تھیا ودے گدے دے بلا کے سیر ودے کرنے لوگاں کے امام صاحب کتنی تھوڑی عزت آئی نبی دے مسلے دے کھڑے آوے نبی دے روزے دے مسلے دے سامنے کھڑے تھی کہ نمازاں پڑھیں دے آوے لوگ آ کے تھوڑے کول مسئلے پوچھ دیاں اڈ سو تھوڑا منہ کالا کر کے گدے دے بلا کے مدینہ دے بازاراں وچ گھومدے ودن امام مالک نے رو کے آ کے رب کعبہ دی قسم تساں اے سمجھدے پیو کہ میری بےزتی پئی ہوندی ہے لیکن جلے میں اکھ بند کرے نہ سنے محمد دا دیدار نصیب دی ہوندے جی ایہن وقت امام ادن مارن تے ڈر کول موت دے خوف کول میرا مسئلہ نہیں بدل سکدا میرے کو مسئلہ منواونے یا محمد دا فرمان گھن کے آؤ یا رب دا قرآن گھن کے آؤ ناٹگن ایک بندہ ہے صحیح میں مدینہ منورہ وچ ونجنے عمرے دے اے دسو میں احرام کتوں بدھاں امام مالک رحمۃ اللہ فرمائے کہ تسا جلے ویسو اونلے ایک جگہ بیر علی آج کل پتہ نہیں کو کیڑی جگہ نہ کوئی چینج آ جوندا پہلے بیر علی ہے فرمایا کہ اتھے ویسو اتھے احرام بدھو انہاں کہ ہے صحیح اون جگہ دی کوئی فضیلت کیا نہیں مسجد نبوی دی بڑی فضیلت ہے سونے نبی سے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تے میرا جڑا روزہ ہے ان دے درمیان جے کو تسا ریاض الجنہ دے اے جنت دا ٹکڑا ہے بلکہ اساں دے اے آکھسوں کہ جنت جنن ویسو ویسو رب کعبہ دی قسم ہے جنتی میرے محبوب دے حجرہ اور روزہ انور دے نال کھڑی کریں دی ساری رب دے جنتا میرے وجہ میرے نبی دے روزے دا مقابلہ نہیں کر سکدے ہن بندہ دے ایسے ہی بیر علی کول میں احرام کیویں بدھاں میں تو مسجد نبی چ بدے سا کیونکہ میرے نبی دی مسجد ہے اور اے او جگہ جتا اللہ دے نبی فرمایا ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ میرے پیغمبر ہی تھیں رہ گئے میرے پیغمبر نے نمازاں پڑھائیں ہی مست احرام اتو نہ بدے سا حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر جے مدینہ کول باہر وینن آپ اتوں من کے احرام بدینے میرے نبی دی سنت ہے امام مالک مسئلہ بیٹھے دسے نے او بندہ دے نہیں نہیں میں اتوں نہیں بدلنا میں اتو بدلنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اپنے آپ کو فتنے کول بچا اپنے آپ کو ہلاکت کول بچا اپنے آپ کو گمراہی کول بچا آدھے سے یہ گمراہی ہے اگر میں احرام مسجد نبی چ بد کے ونجا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر اوتھا احرام بدینے تو نبی دی مخالفت چا دے میں ایتھے احرام بدے سا تیری اپنی سوچ ہے میں کہ دین او ہے جڑے میرے پاک پیغمبر نے دسائے لوگوں امام مالک فرمایا فتنے کول بچ او دے اندر وچ کیڑا فتنہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جڑا اپنی زندگی نبی دی مخالفت گزارے میں کو دساؤ ای کول بڑا فتنہ کیڑا تھی سکدے امام مالک فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا قدم مبارک رکھے اللہ قیامت تک کو سنت بنا چھوڑے میرے نبی دی زبان چ جڑا لفظ مبارک نکلے اللہ قیامت تک کو قرآن بنا چھوڑے میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتے اللہ نے چاندے کو ٹکڑے کر چھوڑے اے تے او پیغمبر ہے جڑا انگلی دا اشارہ کرے اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھیج کے میرے پیغمبر کو نماز پڑھا چھوڑے اے تے او پیغمبر ہے اگر بڈھی بکری دے ہاتھ چ پھیرے اللہ دودھ دے چشمے جاری کر دے اے تے او پیغمبر ہے اگر ہاتھ چا کے حضرت عمر فاروق کو چمنگے اللہ دوسری بار عمر فاروق کو نبی دے قدماں وچ بھیج چھوڑے اے تے او پیغمبر ہے اگر حلیمہ دی ڈاچی دے آ کے اپنے پیر مبارک رکھے اللہ سارے اون ڈاچیاں کو اگاں ودا چھوڑے اے تے او پیغمبر ہے جڑا ابو
بکر دے کندھے دے سوار ہو ونجے تو سید امت بن ویندے، نبی دا خلیفہ بن ویندے۔ لوگوں اے تے او پیغمبر ہے جے کو مصلی چ جاوے او نبی دے مصلی دا وارث بن ویندے، اے تے او پیغمبر ہے جے دے نال نکاح تے کرے قیامت تک آنے والے امت دے ماما بن ویندے، اے تے او پیغمبر ہے جڑے ایندے وچوں پیدا تھے اللہ سیدۃ النساء اہل الجنہ بنا چنے دے، اے تے او پیغمبر ہے جڑے نواسے کو چاہ کے کھلاوے اللہ شہید کربلا بنا چنے دے، اور اے تے او پیغمبر ہے اگر اپنے چاچے کو کلمہ چ پڑھاوے اللہ سید الشہداء بنا چنے دے، اے تے او پیغمبر ہے اگر مکہ دے تاجر کو دیکھے اللہ ابو بکر صدیق بنا چنے دے، اے تے او پیغمبر ہے اگر مکہ دے امیر غنی کو دیکھے اللہ عثمان غنی بنا چنے دے، اے تے او پیغمبر ہے اگر تلوار چاہ کے آنے والے دشمن کو محبت دی نگاہ سے دیکھے اللہ فاروق اعظم بنا چنے دے، اے تے او پیغمبر ہے جب مکہ دے دنیا میں کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھے اللہ علی المرتضی شیر خدا بنا چنے دے، اے تے او پیغمبر ہے جب دایا قلبی کو دیکھے اللہ شبیہ جبرائیل بنا چنے دے، اے تے او پیغمبر ہے اگر حضرت حنظلہ کو دیکھے اللہ غسیل الملائکہ بنا چنے دے، اے تے او پیغمبر ہے اگر معاذ بن جبل کو دیکھے اللہ مجتہد امت بنا چنے دے۔ لوگوں اے تے او پیغمبر ہے اگر بلال کالے دے چہرے دے محبت دی نگاہ چپاوے اللہ بلال کو اتنے عظمت عطا کر چنے دے۔ بلال چلا مکے دی سرزمین دے قدم دیار جنت پئی سونی رہندی ہے، ہی مستے کہیں کہ کس نے ذروں کو اٹھایا تو صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا، کس نے کیا غلاموں پہ اتنا کرم نظر کہ یتیموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، ہی مستے کہیں کہ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہیں وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ کو سبحان اللہ صحابی کیا دے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یہ صحابی دا سوال ہے۔ آپ کو سبحان اللہ صحابہ دے سوال کیوں جی ہونے سونے سوال ہونے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کیویں ویسا میں کو دساؤ، یہ سوال سونا سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت علی میں کو نجات کی میں مل سی میں کو دساؤ، یہ سونا سوال محبوب میں کو دساؤ کل قیامت علی تیرے نال کی میں کھڑا ہو سا۔ آپ کو سبحان اللہ یہ سوال ہے مسلمان کیڑا سونا ہے، یہ صحابی دے سوال ہیں۔ بخاری المسلم من سلم ای المسلم خیر، یہ صحابہ دے سوال ہیں۔ ای المومن خیر، کیڑا مومن اللہ کو پیارا ہے، یہ صحابہ دے سوال ہیں۔ میرے محبوب میں کو یہ چیز دساؤ عمل میں کرا بے حساب اللہ جنت بھیج چھوڑے، یہ صحابہ دے سوال ہیں۔ آپ کو سبحان اللہ ہاں سارے سوال ایسے ہی میں پیو کو گھر رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا، یہ سارے سوال ہے۔ سود کھا سکنا یا نہیں کھا سکتا، یہ سارے سوال ہیں۔ ہے نہیں وہ فلانا بےمان ہے تو دوستی کیوں کیا نہیں، یہ سارے سوال ہیں۔ ہے نہیں وہ فلانا جو بعد ہوں گے گھر روٹی کیوں نہیں کھا دی، یہ سارے سوال ہیں۔ ایسے ہی میں بھران نال نہیں بولے گا ٹھیک ہے، یہ سارے سوال ہیں۔ ایسے ہی میں اپنی ماں کو دیکھنا نہیں چاہتا، یہ سارے سوال ہیں۔ میں تو اپنے آج ہی بندے میرے کو پوچھے پہلے ایک فون کر کے پوچھے میرا دل آدھے پیو کو گھروں کٹ چھوڑا، یہ سارے سوال ہیں۔ اصل اپنے آپ کو سونے نبی کا امتیاز ہیں آ نبی دے یاراں دے سوال دے سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دساؤ کل قیامت علی تیرے نال کی میں کھڑا ہو سا۔ تو سبحان اللہ سب تو زیادہ خوش قسمت بندہ وہ ہو سی جو سونے نبی دے نال کھڑا ہو سی۔ ہاں جے نا کے لگے کھڑے ہوئے تے کوئی کھڑا ہوئے سارے جان والا پولیس والا افسر بے جلے پکڑی کھڑا یار ایک منٹ چھوڑ کے گزر ونجے دے وہ تو بڑا سخت افسر ہے بڑا افسر ہے اور یار تو چھوڑ دے صحیح جاندا جو ہے دل لاتے پہ ہوں قریب ونجا تاکہ میرے کو لے کے آگے ونجا دو رب کعبہ کی قسم ہے قیامت علی حضرت آدم علیہ السلام کو رکھ کے قیامت تک آنے والے ہر امتی ہر نبی یہ چاسی کہ کاش سونے نبی دے قریب پہنچ بنے کہ جڑا اسی تابعدار سونے محبوب آپ سے آؤ آؤ روزے کوثر تو پانی پیو آکو سبحان اللہ نیمت صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 صفحہ ہر نبی دے آدم علیہ السلام کو رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام تک 40 صفحہ تو کتنی امت ہو سی میرے محبوب نے مسکرا کے فرمائے کل قیامت علی اپنی امت دی کثرت دے فخر کھڑا کریندا ہو سا 1 لاکھ کم و بیش 40 نبیاں دے 40,000 نبیاں دے 40 صفحہ کلے تیرے میرے پاک پیغمبر احمد مجتبی بدر الدجا شمس سوا خیر الورا دے 80 صفحہ کو سبحان اللہ ٹائم تھوڑا ہے 23 سال دا انہاں دے کہیں دی 1000 سال عمر کہیں دی 1500 سال عمر کہیں دی 2000 سال عمر کہیں نال 80 بندے کہیں نال 100 بندے کہیں نال 1000 بندے میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی یہ نبی بھی ہو سی جڑا 1000 سال تبلیغ کر گیا ہو سی لیکن کہیں کلمہ نہ پڑھا ہو سی قربان ونجا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت نوح علیہ السلام 9,500 سال تبلیغ کی تھی پھر 950 سال تبلیغ کی تھی فرمایا 80 بندے سارے مسلمان گن کے ہیں جہاد نہیں لڑنا پیا صرف دعوت نہیں پئی ہے لیکن 80 بندے 950 سال قربان ونجا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت کا زمانہ اعلان نبوت کے بعد صرف 23 سال کتنے سال انہاں دے 1000 سال کہیں دے 2000 سال بندے 80 یا 100 یا کوئی بندہ کوئی 10 بندے ایک بندہ قربان ونجا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے میرے نبی دی عظمت دے میرے نبی دے علم دے قربان ونجو
اعلان نبوت کے بعد عمر صرف 23 سال وہی 13 سال مکہ دے ظلم و تشدد جلے کلمہ بیان کرنے لوگ پتھر چھا کے کھڑے مرے تبلیغ کرن کوئی نہیں دیندے پے قرآن پڑھن کوئی نہیں دیندے پے جڑا نبی دا یار کلمہ پڑھے آ کے رات کو گناہ کو مار مار کے میرے نبی کو توڑن کی کوشش پہ کریں زنیرہ دے اکی پہ نکل دیں سمیہ دے ٹکڑے پہ تھینن حضرت عمار بن یاسر کو شہید پہ تھینن حضرت ابو بکر دے نک دی ہڈی پہ توڑن لوگاں دے گھر گھر من کیا دیں جڑا مدنی کریم دا کلمہ پڑھ سی اساں دی جائیداد دی کس گنسوں اون دے بال دی کس گنسوں اور نبی دے یاراں دے قربان نہ تھی ونجا میرے نبی دے اتنے مشکل وقت نال کرن تے اپنی جان دے نذرانے پیش کیتن لیکن مدنی کریم دا ساتھ نہیں چھوڑا رب کعبہ دی قسم ہے ایک صحابی دا آخری وقت ہے ایک میرے نبی نے فرمایا ونجو آخری وقت من کے مجھ محمد داؤ کو سلام دو صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنا خوش قسمت ہے کہ روح پہ نکل دیے میرے مدنی کریم دے سلام پیانے قربانیاں دیوان دا نتیجہ میرے نبی دے نال محبت کرن دا نتیجہ دے دیکھو کہ روح پہ نکل دیے مدنی کریم دے سلام پہنچے پن میرے نبی نے فرمائے ونجو میرے یار کو آکو اپنی آخری خواہش کوئی ہوئے دے بسا میں مدنی کریم تیری پوری چکراں تے اپنی ساری خواہشاں میری چاہت دے محبت دے قربان کی دن او صحابی دوڑ کے گئے آخری وقت شہید پیا تھی دے آدھے یار تیرا آخری وقت میں سونے نبی دا سلام چاہ کے آیا وہ صحابی خوش تھی کہ آپ کھول کے آدھے فوزت برب الکعبہ اور لوگو جیسا دے اے سمجھتے ہو کہ شاید دنیا دو ویدہ پیا رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو کے ویدہ پیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے سلام آمین یار آخری خیش جیسا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے میں پوری کرا آنکھ پٹ کے آدھے یار اگر آخری خیش اللہ دے نبی فرمائے والے کو گھیل کے چاون دسیٹ کے چاون میرا دل نہ دے گود مدنی کریم دی ہوئے نگاہ میلی ہوئے چہرہ محمد مصطفیٰ دا ہوئے میری روح پرواز کر بنے وہ دوڑ کے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش ہے میرے مدنی کریم فرمائے اوپو بزید کے نہ چاہ میں خود مدنی کریم اپنے یار کو چل کے لینا میرے نبی گین ان کا خر چاہتے گودت رکھے آخری وقت نگاہ کھول کے چہرہ محمد کریم دا دیکھ کے آدھے اور فوزت برب الکعبہ لوگوں میں کو مبارکہ دو رب کعبہ دی قسم ہے لوگوں کو مرن دے بعد جنت نظر آسی میں کو دنیا دے جنت پہ نظر دیے میرے نبی دے چہرے کھڑے دے آدھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کتنی سونی موت کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہے نگاہ صحابی دیے روح پرواز کر گئی ہے میرے نبی دا چہرہ خوشیاں خوشی کو چمک اٹھے پر میں اپنے یار کو جنت دل میرے سامنے دے دا پیا تمگے کیوں ملن نبی دی یاری دی وجہ تو تمگے کیوں ملن نبی دی غلامی دی وجہ تو سب کو چھوڑ گئے لیکن مدنی کریم کو نہیں چھوڑا حرام دی طرف نہیں گئے سود دی طرف نہیں گئے جوے دی طرف نہیں گئے حرام خوری دی طرف نہیں گئے بے نمازی ہو ہن کوئی نہ نبی دی سنت کے خلاف چل دے کوئی نہ اللہ دی عبادت کرنے ہیں سونے نبی دی اطاعت کرنے ہیں کئی پتر چھوڑ دیتے کئی بیوی چھوڑ دیتی ہے کئی برا چھوڑ دیتے سارا خاندان چھوڑے لیکن مدنی کریم کو نہیں چھوڑ سکا اللہ کے پیغمبر کا اشارہ ہو گیا کھڑے ہو صحابہ کھڑے ہو گئے بیٹھ جاؤ صحابہ بیٹھ گئے یہ مسجد گرمی دے وچ میرے نبی نے فرمایا اجلس ہو بیٹھ جاؤ سارے صحابہ سارے مسجد دے وچ بیٹھ گئے عبداللہ ابن مسعود جوتے والے پاس آندے پن باہر دھوپ پہ عبداللہ بن مسعود دے کان وچ گال پئی ہے اجلس ہو دھوپ وچ بیٹھن پسینے کو شراب ہو رہے ایک صحابی گئے یار دھوپ پہ کیوں بیٹھے انہاں کہ اللہ دے نبی فرمایا اجلس ہو بیٹھ جاؤ میرے کان چاہیے یہ مست میں مرد صدرہ نبی دے خلاف میرا قدم نہیں اٹھ سکتا وہاں کہ یار تے کو اللہ دے نبی نہیں آکھا اندر والے کو آکھے وہاں کہ میں تے دیکھنا ہی کوئی نہیں اندر والے کو آکھے یا باہر والے کو آکھے میں تے اے دیکھنا ہے اجلس ہو بس آواز کان وچ پئی ہے ہن اٹھا سکدے تے مدنی کریم اٹھا سکدے ورنہ میری موت آ سکدی ہے نبی دے حکم دے خلاف قدم نہیں چل سکدا آکھو سبحان اللہ اے محبت ابو درداء عشاء دی نماز دے بعد میرے مدنی کریم کو حجرے وچ چھوڑن واسطے ویندے پن میرے نبی نال گالی بیٹھے کرن تے حجرے تک چھوڑن ویندے پن میرے نبی دے حجرے وچ داخل تھی مل پن میرے نبی نے فرمایا السلام علیکم انہاں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ دے نبی جو ہی حجرے وچ داخل تھے اندر میرے نبی دی ایک بیوی زوجہ محترمہ تمام مومنہ دی ماں او کوئی کام جو کرن پن میرے نبی فرمایا کھڑو ٹھہرو میرے نبی نہ کو آکے ابو درداء نے پیچھے دے منہ پہ او کان وچ آواز آ پئی ہے سمجھے نے شاید بے کو آکے نے آقا محبوب نے اندر کہ کھڑ ونجو ٹھہر ونجو انہاں سمجھے شاید میں کو آکے اللہ دی قسم ہے ساری رات گزر گئی ابو درداء دا قدم اگا نہیں چوا اٹھے کھڑے ایک صحابی لنگے خیر ہے فرمایا محبوب فرمایا ٹھہر ونجو ہی مستے میں کھڑا نہ کہ اسی کوئی گال صبح اللہ دے محبوب جب تہجد دے ٹائم باہر تشریف گھن کے آئے ابو درداء تو کھڑن تھے محبوب فرمایا خیر کی میں کھڑے او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں فرمایا ٹھہر ونجو اور تے کو تو میں نہیں آکھا میں تے اندر آکھئی کوئی کام میں میں ٹھہر ونجو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا اے نہیں دیکھنا تو اندر آکے یا باہر آکے بس تھوڑی آواز کان وچ آ گئی ہے رب کعبہ دی قسم ہے میں مر سکدا نہیں میرا قدم تھوڑے حکم دے خلاف نہیں اٹھ سکدا جی اج اسا مسلمان آپ سویر کو رکھ کے شام تک دیکھو کتنے قدم سونے مدنی کریم دے خلاف اٹھے دے پڑے میرے نبی جو حکم کیتے خلاف ہی کرنے جو حکم کیتے خلاف ہی کرنے حاسد جنت دے شہزادے حاسد راج دلارے اللہ نے عظمت عطا کیتے ہیں لیکن اسا خود بے وفا بنے ہیں دھوکے باز بنے ہیں رب کیوں ذلیل و خوار ہو گئے اگر قدر کرو اسلام دی سونے مدنی کریم دی رب کعبہ دی قسم ہے مومن ایک ہو گیا ساری دنیا دے کافروں تے غالب کھڑا ہو اسا اطاعت جو نہیں کی تھی سویر کر رکھ کے شام تک کتنے نافرمانیاں سونے نبی سے جیسا کرنے ہیں نعوذ باللہ من ذالک میرے بھائیو صاحب یا دلانی علی عمل ناقص ما گال حدیث دی
صحابی ہے یا رسول اللہ کوئی حکم میں کوئی دسو تاکہ میں جنت چلا وجا. میرے نبی نے صحابہ کو متوجہ کی دینا سوال سنو کتنا سونا سوال ہے. آج سوال ہے کہ بنا بندہ سود کا کاروبار کرے دے میں وہ حصہ ملا سکنا یا کوئی نہ میں خود دے کوئی نہیں دینا دوسرا کو چاہ کے میں لینا بلبدے انہیں تانے دے دے علماء کرام کو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت نہیں ہو سی اے سود خور آندا پیا ہو سی ایویں ودا سی جویں کتے کو خارش ہو ونجے تے بھونکدا ودا دے لوگ اون دے کول دور ہوسن تعفن تے بدبو کو لوگ نفرتاں ودا کریندے ہوسن اپنے ہاتھ نال لوہے دے ناخن اللہ بنے سی اپنے جسم کو کچلیندا رہا سی حتیٰ کہ گوشت ختم ہوے سی ہڈیاں باقی بچن ہڈیاں کو کھرد کے فرمایا کتے دی کلی بھونکدا تے بدبودار ہو سی لوگ قیامت والے نفرت کرے دے وجہ سے لوگ پوچھنے کون ہے فرمایا کہ سود خور ہے جو اللہ پاک نے فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فرمایا کہ انتظار کرو اگر چھوڑ دو تو ٹھیک ورنہ اللہ دے رسول دا اعلان جنگ ہے. اللہ پاک سب کچھ گھن گن سی خالی ہاتھ دنیا دو منہ نہیں ہمت تے توبہ کر اللہ پاک کو معافی مانگ اللہ دے نبی دے خلاف قدم نہ چاہ. صحابی دلنی علی عمل اللہ دے پاک پیغمبر بخاری شریف دی حدیث ہے یہ جا کوئی عمل دسو میں کراں تے سیدھا کدے چلا ونجا. ہاں یہ فکر کیتی کرو کہ کوئی یہ عمل کروں کہ سیدھا جنت تے چلے ونجو. یہ مست علماء لکھے رات کو سمجھے ٹائم نا جی ویسا حساب کرنے بھائی کیا قیمت ہے کیا خرچ کیتے کتنا نقصان کتنا فائدہ کہیں بستر کے سمجھے سوچا ہی بھائی آج آخرت کا کتنا نقصان کیتے کتنا فائدہ کریں سوچے نہیں. حالانکہ جڑے اللہ بزرگان دینوں نے نا اور رات کو سمجھے ٹائم دنیا کا حساب نہ کرے وہ یہ آتے ہیں کہ آج آخرت کا کتنا نقصان اللہ کرے نہ تھیا ہوئے اور دنیا کا آخرت کا کتنا فائدہ کیتے. اگر کوئی گناہ تھی گیا ہوا رب کعبہ کی قسم ہے تب تک سمجھے نہ جب تک رو کے اللہ کو منا کے نہ سمجھنا. ہاں آج موبائل اکھیں لگے پہ نہیں تھیں نوجوان کو نیندر آ گئی ہے عورتیں تھیں نیندر آ گئی ہے بندہ جب تک موبائل نہ دیکھو نیندر نہیں آتی ایویں آپ کو تھیں بند تھی گئی ہے. میرے بھائیو اللہ کی قسم ہے تیرے میرے محبوب فرمایا سمجھے ٹائم اللہ کا ذکر کرنے قرآن کی تلاوت تیرے میرے محبوب نہ کرنے خود قرآن کی پردے ذکر کرنے ستے کرو کلمہ پردے ستا کرو میرے تو درود پردے ستا کرو. اے موت کی پریکٹس ہے جلے بندہ مومن مردہ پیا ہوتا ہے یہ دنیا دار واسطے تکلیف ہے کافر مشکل واسطے تکلیف ہے یہ بےمانہ سود خورا واسطے تکلیف ہے. مومن دنیا میں نہ پیا ہو تو تحفہ مومن بن گئی فرمایا پریکٹس ہی جی میں سمسو روزانہ انہیں تو موت آسی. یہ میری بات ذہن رکھو قیمت ذکر کرے ہوئے سمو سب کو فکر آخرت کوئی نہیں یہ نہیں چاہے آج کتنا کماتے ہیں کتنا نقصان کل کتنا کمانے کہ نہیں یہ دیتے کہ میں آخرت کا کتنا فائدہ کیتے آج کتنا میرا نقصان ہے کہ نہ دل دکھائے کہ نہ مال کھا دے می کہ کوئی تکلیف تھی آج تو بعد نہیں لینی اے گناہ کیتے انہیں توبہ ہے کہیں سوچ کے سکتے قیمت کتنے نمازاں پڑھیں کتنے نہیں پڑھے تکبیر اولا کتنی رہ گئی ہے میری اذان کے ٹائم میں کتنا مسجد پہنچا تہجد نصیب تھئی ہے یا نہیں اے فکر کرنا صحابہ دی فکر ہے نبی دے یاراں دی فکر ہے دلنی علی عمل یہ عمل دسو میں ان تے عمل تے کرا سیدھا جنت تے چلا ونجا. حدیث بخاری شریف دی میرے محبوب نے صحابہ کرام کو آ کے سنو یہ سوال صحابہ متوجہ ان کا سوال ہے دیکھو یہ کوئی کم دساؤ اگر میں عمل چکراں تو سیدھا جنت چلا ونجا قربان ونجا. مدنی کریم دے بخاری شریف دی ہاتھ اٹھا وہ حدیث اٹھا میرے مدنی کریم فرمائے اگر جنت وچ مننا چاہندے ہو ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وتشهد ان محمدن عبدہ ورسول جنت ونجن دی سب تو پہلی سرٹیفکیٹ اے ہے کہ اقرار کرو اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں کوئی حاجت روا تے مشکل کشا ہے عبادت دے لائق ہے. اگر زبانی عبادت ہے تے اون دے لائق رب رحمان دے اگر بدنی عبادت ہے تے اللہ سبحانہ و تعالی واسطے اگر مالی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی اللہ الہ الا اللہ ساری کائنات رب دی محتاج ہے رب کسی دا محتاج نہیں. رزق دے والا وہ بال دے والا وہ عزت دے والا وہ ذلت دے والا وہ لا الہ الا اللہ وتشهد ان محمدن عبدہ ورسول اگر اللہ کو وحدہ لا شریک منے تے محمد کریم دا اقرار نہ کریں فرمایا والی تو جنت نہیں من سکدا کیونکہ جتنا رب دا نام ہوسیا اوتے محمد کریم دا نام ہوسیا جتنا اللہ دی توحید ہوسیا اوتے میرے نبی دی رسالت ہوسیا جتنا اللہ دی ربوبیت ہوسیا میرے مدنی کریم دی نبوت ہوسیا کیونکہ وہ خدا ہے اے بدر الدجا ہے او خدا ہے اے شمس الضحا ہے او خدا ہے اے خیر الورا ہے او رب الجلال ہے میرا مدنی کریم آمنہ دلال ہے او رب العالمین ہے میرا مدنی کریم رحمت للعالمین ہے او اپنی ربوبیت وچ بے مثال ہے میرا پیغمبر نبوت وچ بے مثال ہے او اپنی ربوبیت وچ لا زوال ہے مدنی کریم اپنی نبوت وچ لا زوال ہے او اپنی ربوبیت وچ لا رہے میرا پیغمبر اپنی نبوت وچ لا رہے او بھی با کمال ہے اے نبوت وچ با کمال ہے اون دے ربوبیت ختم اون دے علاوہ کوئی رب نہیں اے دے علاوہ کوئی شاہ عرب نہیں. اب ہزاراں قیامت برپا ہو سکتے ہیں اللہ کے علاوہ عبادت کسی دے نہیں اور محمد کے علاوہ اطاعت کسی دے نہیں. آپ کو سبحان اللہ. ہاں ہن ہزاراں قیامت برپا ہو سکتے ہیں مدنی کریم دے بعد کوئی ذلی بروزی کوئی نبی نہیں آ سکتا جڑا کہ میں نبیاں او دجال بے ایمان جھوٹا لعنتی ہو سکدے. ہزاراں قیامت برپا ہو سکتے ہیں نہ راش دے رب بن کے کوئی بن سکدے نہ فرش دے کوئی محمد دے بعد نبی بن کے کوئی آ سکدے کیونکہ کامل تے اکمل نبوت ہے سا کوئی ضرورت ہی کہیں بھی کہنی سونے نبی دے بعد او کامل وچوں اکمل ہے حسینہ وچوں آخر
حسن جمیلہ وچوں اجمل کوئی کمی کوئی نقص نہیں لوگوں کو ضرورت ہوے تے دفعہ تھین بے پاسے ونجن رب کعبہ دی قسم ہے کھڑے نبی دے دروازے دے انشاءاللہ موت نبی دے دروازے دے اسی ایویں ہے یا کوئی نہ بولو دلانی علی عملن اب تساں گواہی دیتی کرو اللہ دے علاوہ عبادت کسی دی نہیں اور رسول اللہ دے علاوہ اطاعت کسی دی نہیں اور اگلا عمل سمجھا جنت ونجن دا جڑا نبی سے نے اپنے یار کو دسائے ہاں سارے کول ٹائم کوئی نہیں اج کل نبی سے فرمایا گواہی دیون دے بعد سب تو پہلا کام یہ کرنے ان تؤدی الصلاۃ المکتوبہ دوجا کام یہ کرنے نا کلمہ پڑھن دے بعد جڑے کام وچ مصروف کھڑا ہوے اذان تھی وے او کام چھوڑ کے سیدھا کتھاں آونے بولو جیڑا ٹائم سارے کول کوئی نہیں اگر جنت میں ہونا چاہنے ان تؤدی الصلاۃ المکتوبہ فرض نماز نہیں چھوڑنی ان تؤدی الزکات المفروضہ اللہ نے زمین دیتی ہے جائیداد دیتے مال دیتے جانور دیتے اللہ نے زیور دیتے نہیں ساری دولت 10 سال کے بعد حساب کر کے زکات دیتی کر پر میں اگر جنت میں ہونا چاہنے بات حج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا اگر اللہ مال دے تو حج بیت اللہ بھی کیتا کر اے 4 کام کرنا تیرا کام ہے میں گواہی دینا بے حساب جنت بھیجنا رب رحمان دا کام ہے اور سا کلمہ دے پڑھ کے دے لیکن نبی سے فرمایا اگر جنت میں ہونا ہوے تو 5 وقت نماز دی پابندی کیتی کر ال تو میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں میں تے دوستاں نال مصروف ہاں میں ہمت تے آدھا رہنا اگر دوستاں نال گپ شپ دا ٹائم ہوے تو 5 گھنٹے گزر وینن ہوٹل دے اگر بیٹھ ونوں تو 5 گھنٹے گزر وینن اگر کوئی دوست سڑ گنے دے دے نال 5 گھنٹے گزر وینن بیوی سڈے گا دن لب بیٹھ کے بلا سڈے گا دن لب بیٹھ کے اگر دوست سڈے گا دن لب بیٹھ کے لیکن رب رحمان آدھے جڑے میں سدا اللہ اکبر تو آدھا میرے کوئی ٹائم کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے اج تیرے کوئی ٹائم کوئی نہ ہو سیا کل قیامت والے رب رحمان کوئی نہ سن سیا اج 5 وقت رب تعالی کرے نے آ میرے بندے میرے گھر چا حیا الفلاح حیا الصلاح او کامیابی دی طرف او فلاح دی طرف میرے پیغمبر فرمایا میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے اج تیرے کوئی ٹائم کوئی نہ ہو سیا قیامت والا دن ہو سی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دا عرش دے لے 8 فرشتے چاہ کے آسن ربا فی کرو میں کو سجدہ تے جڑے نمازی ہوسن او سجدے وچ پے ہوسن بے نمازی کھڑے ہوسن لوگ آسن یار سجدہ کرو دنیا وچ کلمہ پڑھ دے آوے اللہ پاک فرمیسی دنیا وچ انہاں کو سجدہ کرن دا ٹائم کوئی نہ ملدا ہن اے کرنا چاہن تے میں نہیں کرن دینا اللہ دی نام دی سزا کیا ہے قرآن پاک دا 28 سپارہ 29 سپارہ چاہ کے پڑھ تے اللہ پاک فرمیسی جہنم دے زنجیراں وچ جکر کے انہاں کو جہنم دا ایندھن بناؤ تے جڑے جہنم وچ گھسیٹ کے ویندے ہوسن فرشتے پوچھن ما سلککم فی سقر او لوگو کیڑی چیز ہے جنی وجہ تو جہنم وچ ویندے پیو تساں تے کلمہ پڑھ دے آوے اے آسن قالوا لم نکن من المصلین آسن یارو دنیا دے وچ کلمہ پڑھ دے آسے لیکن نماز پڑھن دا ٹائم کوئی نہ ہوندا ہی نماز اسا پڑھدے کوئی نہ تے اج ہوندی سزا ملی ہے کہ اللہ پاک جہنم دا ایندھن بنا چھوڑے اے قرآن پہ آ گئی نیمت سے سونے نبی نے فرمایا اگر جنت میں مرنا چاہتے ہو اللہ دی توحید دا اقرار نبی دی نبوت دا اقرار دے بعد ان تؤدی الصلاۃ المکروزہ فرمایا جتنا کرے ہو اذان تھی وے فرمایا سارے کم چھوڑ کے مسجد جاؤنا تواڈا کم ہے بے حساب جنت میں بھیجنا رب رحمان دا کم ہے اور پریسو کوئی نہ قرۃ عینی فی الصلاۃ میرے اکھاں دی ٹھنڈک کیندے وچ ہے ساڈے اکھاں دی ٹھنڈک اولاد وچ ہے ساڈے اکھاں دی ٹھنڈک کیندے وچ ہے اور کہیں چھوٹا جہاں پوتر کا تھپڑ مار والے دیکھ کی میں وہ تکلیف دیندی ہے اے میرے پوتر کو ماری میرے اکھاں ٹھنڈک ہو جیسا کہ اکھاں دی ٹھنڈک سونے نبی سے لانا زیبا کی دکھنے نماز ہیں گپ شپ دے ٹائم ہے ہر چیز صرف نماز دے ٹائم کوئی نہیں میرے بھائیو یہ واسطے توبہ کرو یہ حدیث دے عمل کرنے انشاءاللہ زکات ہی دیو دو علم امت جو سب تو پہلے اٹھوے سن میرے نبی دی حدیث ہے کہڑے کہڑے علم میرے نبی فرمایا سب تو پہلا علم وراثت دا کہڑا علم بولو ہاں وراثت دا علم امت جو سب تو پہلے اٹھوے سی نہ کوئی مسئلہ پوچھنا سی نہ مولوی صاحب ممبر دے بیٹھ کے دسے سن ہاں وہ دے دی اپنی وراثت کوئی نہ سی او مولوی بول باقی کوئی نہیں کیوں بینی دا حق برامہ دا حق سارے دا حق دینا پوسی نا وراثت دا علم اٹھوے سی نہ مولوی کو مسئلہ سی وراثت دا نہ لوگ کوئی پوچھنا نہ لیا سن بس جڑے دبر کو سنی لگی پئی ہے بس بھیانی بیچارے معاف کر دے ختم جان چھٹی اور جڑا طاقتور بڑا ہے وہ سارے مال قبضہ کر کے باقی سارے مال جندے ونجن فرمایا وراثت دا علم اٹھوے سی میرے نبی نے فرمایا جڑا میرے حکم دے مطابق اگر وراثت تقسیم نہیں کرے گا کل قیامت والی میری شفاعت کا انتظار ہو نہ کرے اللہ پاک جہاں میں دی سفارش نہیں کرنی رب کو چاہ کے جہنم دا ایندھن بنا دے میں محمد کو پرواہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وراثت دا علم اہم ہے اور دوسرا علم جو سب تو پہلے اسی زکات دا علم ہے دسو ساری جو کیڑا جڑا مولوی صاحب کو مطلب جانا نہیں میرے کو فلانی چیز ہے فلانی چیز ہے میرے زکات بن گئی آج تک سارے کو کہیں کہ پوچھا ہی گیا نہیں نہ کہیں دے ملیے ہی واسطے میرے محبوب فرمائے کل قیامت میں اللہ میرا مال اللہ سے چاہن جلے زکات دو مال پاک کی میرے کوشش دعا ہے کہ اللہ پاک صاحب کو میرے نبی دے پیاری حدیث دے عمل کرنے توفیق عطا فرماوے 5 وقت نماز زکات اگر اللہ نے دولت دی اللہ عمر حج نصیب فرماوے کل قیامت ہے انشاءاللہ اللہ پاک اپنی صدقے اپنے محبوب دے قریب کھڑا کرے شفاعت نصیب کرے میرے محبوب دے ہاتھ مبارک جو حوض کوثر تے جام کوثر نصیب تھیوے انشاءاللہ دروازہ محبوب تک سن محبوب دی امت محبوب دے پیچھے انشاءاللہ جنت داخل تھی جلدی تمام اگر سنتے پڑھا